بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اراغب انت، ترتیب دعوت دیکھ لو. سب سے پہلے اپنے باپ کو مسئلہ الہ سمجھایا. تو دعوت کی یہی ترتیب ہے. آپ بھی کسی آدمی کو بات کریں تو سب سے پہلے کیا سمجھائیں؟ مسئلہ الہ سمجھائیں. حضرت ابراہیم کیا سمجھا رہے ہیں؟ مسئلہ الہ. اور آج 99% لوگوں کو الہ کا معنی نہیں آتا. ہاں باتیں کریں گے تو لگیں گے افلاطون کے بھتیجے ہیں اور بڑے بڑے مسئلے چھیڑیں گے، لیکن الہ کے لفظ کا معنی پتہ کوئی نہیں ہے. الہ کہتے کس کو ہیں؟ پہلے مسئلہ الہ، پھر ہے اتباع النبی فتبعنی، پھر کیا ہے؟ اتباع النبی. اسی لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں بھی یہی ترتیب ہے. پہلے لا الہ الا اللہ ہے، پھر محمد الرسول اللہ. یہاں پر بھی کیا ہے؟ لما تعبد ما لا یسمع فتبعنی احدے کا صراطا سویا. اور درمیان میں قد جاءنی من العلم ما لم یاتک میں بتایا کہ مسئلہ الہ بھی بیان کرنا ہے وحی کے ذریعے. اور اس میں یہ بھی ضابطہ بیان کیا کہ جو اوپر والا علم ہے نیچے والے علم اس کا مقابلہ. آذر کے پاس زمین والا علم تھا، ابراہیم کے پاس وحی والا علم تھا، آذر کے بعد پاس روایتوں والا علم تھا، گپ شپ تھی اور بزرگوں سے سنائے جھوٹیاں کہتے تھیں. جیسے آج کہتے ہیں جی 40 سال الٹا چلا کاٹا، 19 سال پانی میں غرق رہا، ڈوبا رہا، فلانا رہا فلانا. اس قسم کی جھوٹی کرامتیں یہ آذر کے پاس تھی. اور حضرت ابراہیم کے پاس کون سا علم آیا؟ وحی والا. معلوم ہوتا ہے وحی والے علم کے مقابلے میں کوئی کتابڑی حجت نہیں، کوئی روایت حجت نہیں. قرآن کے مقابل نہ پیش کرنا. تب کہتے ہیں ما لم یاتے کا فتبعنی احدے کا صراطا سویا. اور مسئلہ سنو. یا آباتے، فرمایا میرے ابا جان، شیطان کی عبادت مت کر، شیطان کی اطاعت نہ کر. یہ ترغیب ترہیب دونوں مضمون ہیں. آگے قال اراغب، حضرت ابراہیم کی تقریر فطرت عقل وحی کے مطابق تھی. آذر نے جب سنا تو آذر نے کیا کیا؟ اراغب انت عن آلہتی، اراغب انت. نیچے لکھا ہوگا تمام نصائح سن کر کیا بولا؟ اراغب انت. اچھا اراغب انت. جہاں ایک عبارت لکھی ہے بہت اچھی، ذرا دیکھو یہ کس کی ہے؟ البحر المحیط اور کشاف کی. کیا فرماتے ہیں کہ قدم الخبر علی المبتدأ اراغب انت عن آلہتی لأنہ کان اہم عنده وہو عنده اعنی وفی ضرب من التعجب والانکار لرغبتہ عن آلہتہ. کیا مطلب؟ خبر کو مقدم کیا آذر نے. آذر نے خبر کو کیوں مقدم کیا مبتدا سے؟ اس لیے کہ آذر کے لیے یہ بالکل ایک نیا مسئلہ تھا اور اپنے الہوں کے ساتھ اسے سخت محبت تھی. اس نے سوچا بھی کبھی نہیں تھا کہ کوئی ان کے بارے میں بھی کہے گا کہ یہ نہیں سنتے. اس نے عدم سماع والا مسئلہ کبھی سنا ہی نہیں تھا. خبر کو کیوں مقدم کیا؟ عدم سماع والا مسئلہ اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی کہے گا کہ بابے سنتے بھی نہیں. یہ عدم سماع والا مسئلہ یہ اس نے تعجب کیا، یہ سنتے ہی نہیں، بابے نہیں سنتے.
اور کون سنتا ہے؟ تو یہ اس تعجب کی وجہ سے اس نے خبر کو مقدم کیا. سمجھ گئے میری بات؟ آذر نے خبر مقدم کیوں کی؟ کس تعجب کیا ہوا؟ وہ پیچھے جو کالی ٹوپی والا اینکو والا ہے سو رہا ہے. ہاں بھائی دیکھو اسے پوچھو کوئی خواب شاب آیا ہے یا نہیں؟ قال اراغب انت عن الہتی، میرے الہوں صرف اعراض کرتا ہے. اے ابراہیم، اس نے یا بنیا نہیں کہا، حضرت ابراہیم یا ابت کہہ رہا تھا کیونکہ ذرا غصہ آیا آدر کو، زبردست پارا ہائی ہوا. اور جب اب بھی جتنے مسئلے بیان کرو غصہ نہیں آئے گا، جب آدم سبا بیان کرو گے کہتے رہو مشکل کشا نہیں حاجت روان دے، کہنا سن دے ہی نہیں سن دے. پھر دیکھو مشرک کو واللہ علی ادبارہم، ہاں پھر دیکھو کہ کتنی اس کو مرچیں لگتی ہے. تو اب ذرا دیکھو اسی پہ تعجب کیا. قال ہو گیا لئن لم تنتہ لارجمنک، مشرک کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی سوائے دھمکیوں کے. حضرت ابراہیم کی تقریر کا جواب نہیں دیا. کہتے ہیں اگر نہ باز آیا تو بعد توحید سے، لارجمنک، میں تجھے پتھر مرا کے مار دوں گا. لارجمنک، یہ اوپر باندھ دیتے اور اس کو پتھروں سے چوڑ کے مارتے، یہ پرانی بادشاہوں والی سزا. تو میں رجم کر دوں گا تجھے. اور دوسرا معنی ہے لارجمنک، بہت گندی گالی نکالوں گا، بہت گندی گالیاں نکالوں گا. یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں. وَہَجُرْنِی مَلِيًّا، چھوڑ جا مجھے. وَہَجُرْنِی کا معنی بڑا سخت ہے لیکن ہم وہ معنی نہیں کر رہے. وَہَجُرْنِی چونکہ مسئلہ حضرت ابراہیم کا ہے. وَہَجُرْنِی میں بہت بڑی حکارت ہے، نکل جا. سمجھ گئے؟ ہاں نکل جا، چلا جا، میرے گھر سے نکل جا. ملین کے دو معنی ہیں. ایک معنی سالمن، پہلے اس سے کہ میں تیری ہڈیاں توڑ دوں، پہلے اس سے کہ میں تیری جان کے ٹکڑے کر دوں. نکل جا میرے گھر سے، فوراً نکل جا. ملین کا معنی سالمن. آپ کے حاشیے پہ لکھا ہے ابن عباس سے ان المعنی سالمن سویہ، مراد یہ تھا کہ میں اس سے پہلے کہ میں تیرے ہاتھ پاؤں توڑ دوں یا تجھے مار دوں، صحیح سالم کھڑا ہے، ابھی نکل میرے گھر سے. یہ ہے مجھے باپ بیٹے کو نکال رہا ہے، اکیلا بیٹا ابراہیم، اور مجھے کہتا ہے نکل. بھائی تو مطمئن کرنا، ہاں تو بھی تو بابا ہے، دلیل دینا. نہیں گھر سے نکل، مدرسے سے نکال دیں گے. آپ جائیں کراچی شراچی لاہور پشاور اور وہاں مسئلہ بیان کریں تو کیا کرتے ہیں؟ جاؤ 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 نکلو. او بھائی سمجھاؤ نا. ہم نے آپ میں سے کسی کو نکالے، حالانکہ بڑے بڑے یہاں پر بھی پاپی موجود ہیں. ہم کہتے ہیں آؤ ہماری تو دکان ہی تھوک کی ہے، جہاں تو ساکی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں. تو جہاں جس کا جو جی چاہے، ہم تو چوراہے میں بیٹھے ہیں اور ساری دنیا کو سنیں اور ہمیں بھی سنیں. ہم تو نہیں روکتے کہ فلاں کو سنو نہیں. یہ تو وہ روکتا ہے جس کے سودے میں کمزوری ہو، کوئی ٹھگی شگی ہو. بازار میں جاؤ، جو ایماندار دکاندار ہے وہ ریٹ بتائے گا اور کہے گا پورا بازار پھر کے آ جائے، اور جو بے ایمان ہے آپ کو ریٹ بتائے گا، آپ دکان سے نیچے نہیں بھائی جان آ جب کوئی سودا 10,000 بتا کے 10 روپے پہ سودا مکمل ہو جائے گا. ہم تو کہتے ہیں ساری دنیا کو سنو.
آؤ اگر انصاف اور دیانت ہوگی تو انشاءاللہ یہ قرآن کا مسئلہ ہے، کوئی ہمارے باپ کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہی جا کے نکلے گا بشرط صحت نسب اور دیانت۔ ہاں کہیں غلطی ہو گئی تو وہ ہمارا قصور نہیں ہے۔ وَحْجُرْنِی مَلِیًّا ایک معنی یہی ہے سالمن، اور دوسرا معنی ہے نکل جا ابراہیم میرے گھر سے عمر بھر کے لیے، ملین پوری زندگی واپس نہ آنا ہے۔ نکال رہا ہے، نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے؟ بولو نکالتے ہیں بھائی، سمجھاتے کیوں نہیں ہو؟ نہ ایک دفعہ کہتے ہیں، ماسٹر اکاڑوی کہتا تھا جو ایک دفعہ اشاعتی بن گیا 1000 دفعہ کہے میں آ جاتی ہوں، اندر سے وہ پکا مماتی ہوتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا کہ مولوی سرفراز کا بھی کوئی اعتبار نہیں کہتے قاضی مظہر کی تحقیق ہم مانیں گے۔ تو جو ایک دفعہ مماتی رہ جائے وہ زندگی بھر اندر سے عقیدہ، تو کئی لوگ مجھے کہتے ادھر طالب علم رہے وہ چلے گئے میں کہتا ہوں خدا کے بندے ادھر جو ایک ہفتہ بھی رہ جائے نا، اندر سے بات انشاءاللہ نہیں نکلے گی۔ ہاں وہ جبلہ بن اہم کی طرح اپنی جگہ پہ بھی بیٹھ کے روئے گا۔ جبلہ بن اہم کا واقعہ مشہور ہے نا، جو بادشاہ آیا، حضرت عمر نے بڑا اس کا اکرام کیا، پھر کعبہ میں آیا اور وہ کسی غریب کی چادر پہ اس کا پاؤں آیا، اس نے تھپڑ لگایا، حضرت عمر فاروق ساتھ تھے تو اس نے شکایت لگائی، اس نے کہا بھئی جبلہ اٹینشن ہو جا، کیوں مارا اس کے منہ پہ تھپڑ؟ اس نے کہا جی اس نے میری چادر پہ پاؤں رکھا۔ حضرت عمر نے چادر پہ؟ تین نہیں پتہ یہ مواحدہ دا پیڑے، ادھر تیری چادر کہاں گئی؟ کیوں تھپڑ لگایا؟ قصاص ہوگا۔ جبلہ رات کو بھاگ گیا اور پیرے شیرے نہیں رکھے گئے۔ پہلے تو اس کہا کہ اگر باقی میرے بڑوں کی عزت نہیں ہے، قصاص ہونا ہے، تو پھر مجھے وہ عیسائی مذہب ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا پہلے تو تھپڑ تھا، اب تو مرتد بھی ہو گئی ہے۔ اسلام میں آ کر جو اسلام کی حدود کا انکار کرے اب وہ مرتد بھی ہو گئی ہے۔ وہ بھاگ گیا، حضرت عمر نے آدمی بھیجا، وہاں پہنچا، لمبا واقعہ ہے۔ اس نے بتایا، گفتگو کے بعد قاصد آیا، پھر اس نے بلایا، پھر وہ بیٹھا تھا، عیسائی بادشاہ نے اسے بڑا علاقہ دیا تھا، وہاں تخت پہ بیٹھ کے وہ کہتے ہیں میں گیا، اس کے آنسو جاری تھے، دوسری دفعہ گیا اور آنسو جاری تھے، اور وہ کچھ اشعار پڑھ رہا تھا۔ وہ اشعار تمہاری نفحۃ العرب میں ہیں۔ نفحۃ العرب جو ادب کی کتاب ہے، جبلہ کے وہ جو اشعار ہیں وہ وہاں موجود ہیں۔ تنصرت الاشراف من خوف لطمۃ، یہ ہیں نفحۃ العرب میں بھی کہ بڑے بڑے عیسائی اشراف ایک تھپڑ کی وجہ سے، تنصرت الاشراف من خوف لطمۃ، ایک تھپڑ کی وجہ سے عیسائی بن گئے۔ وہ لمبی چوڑی اس کا رونا ہے۔ تو ایک دفعہ جو توحید کا چسکا لگ جائے بچے نکلتا نہیں ہے، چاہے بے شک مسجدوں کی وجہ سے مسئلہ چھپائے رکھو تو وہ نہ لانتی تو بنے گا لیکن اندر بالکل پتا ہوگا ابو جہل کی طرح، اس کو بھی اندر سے پتا تھا۔ قال سلام علیک ساستغفر لک، قال سلام علیک، حضرت ابراہیم نے کہا بابا سلام، اس نے کہا نکل جا، فرمایا سلام علیک۔ یہ نیچے لکھا ہے یہ سلام میں متارکت ہے، سلام کی کئی قسمیں ہیں، توجہ ہے، سلام 5 قسم پہ ہے۔ ایک سلام کا سلام یہ ہے، سلام بمعنی خوش آمدید، اور سلام استقبال ہے، جیسے پٹھان کہتے ہیں پخیر اگلے، اور اہلن سالن مرحبا، وہ قرآن میں ہے اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا
فقل سلام، وہاں سلام کیا ہے؟ اہلن سالن مرحبا، جب ایمان والے تیرے پاس آئیں اور تیرے پاس آئیں تو فقل سلام، کہ ان کو جی آیا نو سلامن اہلن سالن مرحبا، یہ بھی سلام کا معنی۔ نمبر 2 سلام بے معنی رحمت، رحمت کیا؟ سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ، سلام علی المرسلین، یہ سلام بے معنی رحمت ہے۔ تیسرا سلام متارکت ہے، جان چھڑانے والا سلام۔ آپ ہماری بولی میں بھی کہتے ہیں اچھا جی تیرے میرے ساتھ سلام، ساتھ سلام، یہ سلام متارکت ہے، یعنی جان چھوڑ، تیری میری بائی کاٹ ہے۔ کئی چیزیں ہوتی ہیں نا پرانے، ایک ہوتی ہے پنجابی میں تھوئی، کیا کہتے ہیں؟ تو بس بول چال ختم، کیا بولتے ہو بھائی؟ وقت یہ تو یہ ہوتی ہے متارکت کی کچی، ہاں بس جو بھی ہے تو ہمارے بھی یہی ہوتا ہے، تو اس کو ہم تھوئی بولتے ہیں، تھوئی ہو گئی بس تیرا میرا بائی کا۔ تو سلام یہ کیا ہے؟ سلام متارکت ہے، جیسے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اور حضرت ابراہیم کہتے ہیں اچھا بابا سلام، تو اپنے تھان تے تھے میں اپنے تھان تے، تو اپنے گھر اور میں جا رہا ہوں، تو یہ سلام متارکت ہے۔ اور تیسرا سلام تحیہ، چوتھا تحیہ، تحیہ والا سلام جو زندہ زندہ کو کرتا ہے، السلام علیکم، یہ کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، اس کے آداب ہیں، اس کا نام سلام تحیہ ہے۔ اور پانچواں سلام وہ دعا ہے، وہ دعائے مغفرت اور رفع درجات ہے، وہ ہے السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو وہ سلام کیا ہے؟ او قبروں والے، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، یہ مغفرت کی دعا ہے، اور بابا بھی سو گیا ہے، مغفرت کی دعا ہے، اور رحمت کی کیا ہے؟ دعا ہے۔ سن رہے ہو کہ نہیں؟ اچھی طرح سنو، کتنے ہو گئے بھائی؟ یہ سب کو بتا دو سلام کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 ہیں، ماشاءاللہ۔ تو یہاں کون سا سلام ہے؟ جلدی بولو، وقفے کا ٹائم ہونے والا ہے، جلدی ذرا بولو۔ ہاں بھائی، یہ 5 سلام متارکت والا سلام ہے، اس لیے باقی رہ گئے یہودی نصرانی، ان کو سلام نہیں کر سکتے۔ یہاں مسائل تو بہت ہیں لیکن اب وقت نہیں ہے۔ یہ جو سلام کی جگہ پہ آج کل انگریزی لفظ آ گئے، گوڈ، یہ بالکل شیطنت ہے، یہ شیطنت ہے، اور قریب ہے کہ یہ کفر ہو، کیونکہ اس میں اسلام کے شعائر کو مٹایا جا رہا ہے۔ سلام جو ہے یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اس لیے جہاں شاعر اسلام پہ زد پڑتی ہو تو وہاں خطرہ ہوتا ہے کفر کا۔ تو اس لیے یہ مسئلہ بیان کرو کہ یہ جتنے انگریزی لفظ بولتے ہو، کیا بولتے ہیں؟ گڈ مارننگ، اچھا چلو چلو، جو بےایمانی بھی ہے، یہ نئی بےایمانی، یہ جتنے انگریزی الفاظ میں یا اس کی سلام کی جگہ پہ آئے ہیں، یہ سب کے سب خطرہ ہے کہ یہ کفر ہے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں خطرہ کفر ہے؟ اس لیے کہ یہ اسلام کے ایک شاعر میں سے اس کو مٹایا جا رہا ہے، اور جان بوجھ کے مٹایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اس یہودیت سے بچو، حیرانگی کی بات ہے، 4 لفظ ٹیلی پڑھ رہے وہ انگلش میڈیم میں، سب کچھ بھول گیا۔ تو آج کل یہی بن گیا، انگلش ہم نے بھی پڑھی تھی، اور میرے سب سے زیادہ نمبر بھی انگلش میں تھے، ہاں، لیکن ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ 4 لفظ پڑھ کے پھر انگلش میں، عربی کیوں نہیں بولتے؟
ہمارا طریقہ جو ہمارے ساتھ انگلش بول رہے ہم اس کے ساتھ عربی بولتے ہیں. پھر وہ پوچھتے ہیں یہ کیا، ہم کہتے ہیں وہ کیا. تو کسی کو سیدھا کرنا ہو 4 انگلش کے لفظ بولے، آپ آگے سے 2 عربی بول رہے کہ عربی تو ایسے جیسے کراڑوں کو کلمہ نہیں آتا، اس کو عربی کہاں سے آتی ہے، کیونکہ سارا اس کا ذہن ماحول ہی انگریزی ہے، سارا فارمی ادھر سے آکسفورڈ سے آیا ہے. ہاں بھائی، تو اس لیے اپنی شاعر پہ فخر کرو. شاعر جو اسلام کے ہیں، کیسی بہترین دعا ہے، السلام علیکم. اسی لیے بدتی کو نہیں کر سکتی. مشرک اور بدتی کو یہ دعا نہیں، اس کو بے شک وہی کہتے رہو جو ہیلو ہے. اس کو کہو ہیلو ہے، جب میں اس کے ساتھ کوئی اور. اچھا، سأستغفر لک، سلام علیکہ، سلام متارکت ہو گیا جی. سأستغفر لک، میں معافیا مانگوں گا تیرے لیے. معافیا مانگنے کا اوپر معنی لکھا ہے کہ اللہ سے مانگوں گا کہ تو بخش جوگا ہو جاوے. این جو پپے کا کل توبہ، استغفار مشرک کے لیے نہیں ہوتی. استغفار سے مراد یہ ہے کہ اللہ تجھے توفیق کے توبہ دے دے. تو زندہ مشرک کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تجھے توبہ کی توفیق دے دے. انہو کان بی، بے شک ہے وہ میرے ساتھ، حفیظ، بہت مہربانیاں کرنے والا. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. میں نے کیا کہا تھا، لِمَ تَعْبُدُ کس معنی میں ہے، دعا کے معنی میں. ایک تو ما لا یسمع آ گیا، لا یبصر. اب یہاں دیکھو، اعتزلکم وما تدعون من دون اللہ، تم سے بھی جدا ہوتا ہوں اور جن کو تم پکارتے ہو. آپ اگر غور کریں تو حضرت ابراہیم ایک آخری ضرب بھی لگا کے جا رہے ہیں. باپ نے کہا نا نکل جا، پھر بات نہ کرنا. کہ بابا نکال تو رہا ہے لیکن مسئلہ سن لے. اعتزلکم وما تدعون من دون اللہ. سٹ ماری کہ نہیں ماری؟ چلتے ہو کہ وہجرنی ملیا. حضرت ابراہیم دروازے پہ کھڑے ہو کے بھی آخری ضرب لگا گئے. یہ ہوتا ہے توحید کیا نشا، توحید کی مستی. بابے کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، کہتے ہیں اعتزلکم، میں تم سے بھی جدا، تم سے تمہیں بھی چھوڑ دیا، برات بھی کر رہے ہیں. صرف تینوں نہیں بابا، تیرے سارے عملے نو چھوڑ دیتا ہے، تیری ساری مشرکوں والی برادری کو چھوڑ دیا ہے. صرف اعتزلو کا نہیں، اعتزلو اشارہ ہے کہ سب مشرکوں سے میرا بائیکاٹ ہے، کسی سے کوئی میرا تعلق نہیں. صرف مشرکوں سے نہیں، وما تدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے سوا پکار رہے ہو، تمہارے معبودوں سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں. ایسے تو نہیں اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اکیلا آدمی ہے، سب کو چھوڑ رہا ہے. اور اگلا جملہ ذرا خیال کرنا ہے، وَعَدُوا رَبِّي، پکاروں گا میں کس کو، ادعو ربی، میں پکاروں گا صرف اپنے پروردگار کو. عسیٰ اللہ اکونا بے دعاء ربی شقیا، امید اس امید سے کہ نہیں ہوں گا میں اپنے رب کو پکارنے کی وجہ سے بدبخت، رب کو پکارنے کی وجہ سے میں بدبخت نہیں ہوں گا. توجہ ہے آپ کی؟ اچھی طرح توجہ کرو. ایک مسئلہ تو ہے عصا کیوں کہا، عصا، عصا امید کے معنی میں امید ہے کہ اللہ مجھے بدبخت نہیں کرے گا، حالانکہ یقین ہے کہ موحد کو اللہ رسوا نہیں کرتا. تو عصا کیوں کہا،
پوری توجہ کرنی ہے. اس لیے عصا کا حضرت ابراہیم بتا رہے ہیں کہ میں نے سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑا ہے، میں صدیق بھی ہوں، نبی بھی ہوں، پھر بھی میری بات اللہ پر ماننا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ پھر بھی اللہ میری بات ضرور مانے. یہ جو کہتے ہیں کرنیاں بھرنیاں والے ہیں، ہاں یہ بات کریں تو اللہ ان کی موڑتا نہیں ہے. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں عصا، ہمارا کام مانگنا ہے، باقی وہ بادشاہ ہے، وہ چاہے تو دے دے چاہے نہ دے، ہم نے اسی دروازے پہ پکا رہنا ہے. عصا. اور دوسرا ایک دفعہ پھر پیچھے چلے جاؤ سورہ مریم میں، حضرت زکریا نے کیا کہا تھا؟ لم اکم بے دعا ایک رب شقیہ. اب جہاں دیکھو وہی مانا، اللہ اکون بے دعا اے ربی شقیہ کما شکے تم، جیسے تم صورتیوں مورتیوں کو پکار کے تم بدبخت ہوئے. جو اللہ کو پکارنے والا ہو وہ کبھی بدبخت نہیں ہوتا، وہ بختوں والا ہی ہے، وہ نامراد نہیں ہوتا. فلما تزلہم، بس اب توحید کی برکات شروع ہو رہی ہے. مسئلہ توحید بیان کیا، مولوی ڈرتا ہے، کیا تو مسجد گئی، کیا تو مدرسہ کیا اور جب گیا حضرت ابراہیم سے پورا ملک جا رہا ہے. اب توحید کی برکتیں دیکھو، برکات دیکھو، سب کچھ توحید پہ قربان کیا. تو بکری ذبح کر کے خوش ہو جاتا ہے، یہاں تو پورا حضرت ابراہیم ابا بھی قربان کر کے آ رہے ہیں. حضرت ابراہیم باپ کی بھی قربانی دے رہے ہیں، گھر کی بھی، علاقے بھی کی بھی، واقف بھی کوئی نہیں، ہجرت کر دی. اللہ فرماتے ہیں دوسرے مقام پہ آئے گا، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، یعنی رب کے حکم کی طرف. فلما، پس جس وقت اعتزلہم، جدا ہو گئے ان مشرکوں سے، مشرک مدی تھو جان چھٹی، اعتزلہم، مشرکوں سے جدا ہو گئے. سن رہے ہو؟ وما یعبدون من دون اللہ، خیال کرنا ہے. اور وہ جو پکارتے پوجتے تھے اللہ کے سوا، مشرکوں کو چھوڑا، مشرکوں کی سنگت توڑ دی. اللہ نے اس کی برکت کیا دی کہ ابراہیم کی نسل کو انبیاء سے بھر دیا. ابراہیم کی پوری نسل میں نبی ہزاروں نبی بھیجے. فرمایا مشرک سنگی چھٹ گئے تے مباہد مل گئے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہبہ کیا ہم نے ان کو اسحاق وَيَعْقُوب، اور یعقوب پوتا، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر ایک کو بنایا ہم نے نبی. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہبہ کیا ہم نے ان کو اپنی رحمت سے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور کیا ہم نے واسطے ان کے لسان صدق، یہ ایسے ہے جیسے قدم صدق. لسان صدق سے مراد مشن اور دعوت کو اونچا، حضرت ابراہیم کے مسئلہ کو ہم نے اونچا کر دیا اور دعوت کو قیامت تک باقی رکھا. سمجھے ہو؟ دعوت ابراہیم کیا عدم سماع والا مسئلہ، مالا یسمع والا یبصر والا، جو ڈھلی ڈھلی تو اللہ خالے کے، اللہ مالے کے، اللہ رازے کے. یہ تو آذر ہی مندہ سی. اگر یہی توحید تھی تو آذر اور حضرت ابراہیم کا کیا جھگڑا تھا؟ آذر پوری زندگی دے دیتا اللہ کے راستے میں، لیکن یہ جھگڑا نہیں تھا. جھگڑا جہاں تھا مالا یسمع بلا، آج بھی یہی جھگڑا ہے. شرک اور توحید کا ادھر ہی کھڑا ہے، سنتے ہیں یا
ایک طرف پورے باطل فرقے رافضی بریلر للڑ اور جتنی سارا گند اکٹھا ہے، اور وہ اس شرک پہ متفق ہیں کہ سنتے ضرور ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں سنتے۔ ابراہیمی مشن ہمارے پاس ہے، اللہ نے فرمایا اسی کو لسان صدق علیا، بول سچا اونچا۔ کیا مطلب ہے؟ حضرت ابراہیم جو صدیقن تھے، انہوں نے جو سچ بولا اس سچ کو ہم نے اونچا کر دیا، اس کو ہم نے باقی رکھا، یہ وہی سچ تھا وہ جالنا۔ تو حاصل کیا نکلا؟ اگر مسجد چھوٹ گئی اللہ اور مسجد دے دے گا، اگر مشرک روٹ گئے نا پرانے یار، ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے مسئلہ تو ان کی پرانی یاریاں ختم، پرانے یار مشرکوں سے جان چھوٹ گئی تو اللہ مباہدوں کی سنگت عطا کر دے گا۔ مشرک مقتدی وہ بھاگ گئے تو دفع ہوں، اللہ مباہد مقتدی عطا کر دے گا۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ اس لیے مقتدیوں کی وجہ سے مسئلہ نہیں چھپانا، مساجد کی وجہ سے مسئلہ نہیں چھپانا۔ ہر چیز اللہ نہیں دے دے گا، بیوی بھی نہیں لے گا، ہر چیز نہیں مل جائے گی۔ اگر مشرک ہے تو چھوڑ دو، ہر چیز نہیں ملے گی۔ چلو 15 منٹ وقفہ کر